بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، خطاب جمعہ کے ضمن میں صبر کے موضوع پر سلسلہ جاری ہے اور آج اس کی یہ 16ویں قسط ہے۔ اس خطاب کے سلسلے میں ہم نے مندرجہ ذیل کتب سے استفادہ کیا ہے، جن میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں روضۃ الصالحین اور کنز العمال اور کشکول معرفت، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن سے۔ حضرات محترم، صبر کا مقام، جیسا کہ میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی عرض کیا ہے، صبر کا مقام ایک بہت ہی اعلیٰ اور بلند مقام ہے، اور صبر کا مرتبہ بہت بلند اور اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو صبر کے مقام سے مشرف فرماتا ہے، صبر کی نعمت و دولت سے مشرف فرماتا ہے، تو یقیناً اس کا یہ صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں صبر کی فضیلتیں اور صبر کے نتیجے میں کس طریقے سے اللہ صابرین سے اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرماتا ہے، اس کا جگہ جگہ ذکر قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص مقام صبر تک پہنچنا چاہے، اللہ اسے صبر دیتا ہے
اور جس شخص کو یہ نعمت حاصل ہو جائے اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ کسی شخص کو صبر سے زیادہ وسیع نعمت کوئی نہیں دی گئی ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے جنہیں صبر کی نعمت حاصل ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ انسان کا ماحول اور صحبت سے زیادہ کوئی مربی نہیں ہوا کرتا۔ اگر انسان صابرین کا ماحول اختیار کرے تو رفتہ رفتہ خود بھی صابر بن جائے گا۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت سی وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث مبارک جو کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا وکیع بن الجراح عن ہشام بن زیاد عن امه عن فاطمة بنت الحسین عن ابیها قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اصیب بمصیبت فذکر مصیبته فاحدث استرجاعا وان تقادم عهدها كتب الله له من الاجر مثله يوم اصیب۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی مصیبت آئی بعد میں پھر اسے وہ مصیبت دوبارہ یاد آئی تو اس نے نئے سرے سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اگرچہ اس کو گزرے ہوئے طویل عرصہ گزر گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھے گا جتنا اس دن ملا تھا جس دن مصیبت آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جنت الفردوس کی فضیلت سورہ آل عمران کی 133ویں آیت میں اس طرح بیان فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اپنے رب کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف جلدی کرو جس کی پہنائی آسمان اور زمینیں ہیں، جس کو متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حصول جنت کی دعا کی اور فرمایا قرآن کریم میں سورہ شعراء کی 85ویں آیت میں اس طرح اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارکہ پر یہ دعا جاری ہوتی ہے، اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں شامل کر دیں۔ اور یہ دعا ہر مومن کو نمازوں میں اور نمازوں سے باہر بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ نہ معلوم کس وقت اللہ تعالیٰ کے جناب میں قبولیت کا وقت ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو اس نعمت دولت سے مشرف فرما دے دعا کی قبولیت کے بعد۔ حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے،
اور فردوس سب سے بلند جنت ہے، اور اسی سے جنت کے 4 دریا نکلتے ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ پس جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ یہ حدیث مبارک صحیح البخاری، سنن ترمذی اور مسند احمد میں مروی ہے۔ غزوہ بدر میں حاضر ہونے والوں کی فضیلت کے سلسلے میں ایک روایت ہے، حدثنی عبداللہ بن محمد حدثنا معاویۃ بن عمرو حدثنا ابو اسحاق عن حمید قال سمعت انس رضی اللہ تعالی عنہ یقول اصیب حارثة یوم بدر وهو غلام فجاءت امه الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ قد عرفت منزلة حارث مني فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب وإن تكو الأخرى ترى ما أصنع فقال ويحك أو هبلت أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ معرکہ بدر کے دن حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، اور وہ نوعمر لڑکے تھے۔ بس ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے حارثہ سے کتنی محبت تھی، بس اگر وہ جنت میں ہے تو میں اس پر صبر کرتی ہوں اور ثواب کی نیت کرتی ہوں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے تو آپ دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے، کیا تم کو معلوم نہیں کیا وہاں صرف ایک جنت ہے؟ وہاں تو بہت سی جنتیں ہیں، اور وہ لڑکا جنت الفردوس میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے۔ ان کا نام حارثہ بن سراقہ انصاری ہے۔ یہ غزوہ بدر میں انصار کی طرف سے سب سے پہلے شہید ہوئے تھے۔ یہ جنگ بدر کے دن حوض کی تلاش میں نکلے تھے۔ وہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ حباب بن عرفہ کا چلایا ہوا تیر ان کو آ کر لگا، بس اس تیر سے وہ شہید ہو گئے۔ اس کو روایت کیا ہے عمدۃ القاری کے اندر۔ جنازے کے احکام و مسائل اور قبروں کی زیارت کرنے کے سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله ولم تعرفها فقيل لها فإنك لم تصب بمصيبتي قالت إليك عني واصبري إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر
ایک عورت پر ہوا جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ بولی جاؤ جی پرے ہٹو، یہ مصیبت تم پر پڑی ہوتی تو پتہ چلتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکی تھیں۔ پھر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اب وہ گھبرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے دروازے پر پہنچی۔ وہاں اسے کوئی دربان نہ ملا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچان نہ سکی تھی، معاف فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو جب صدمہ شروع ہو اس وقت کرنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جس وقت چوٹ پہنچتی ہے اور تکلیف کی جو ابتدا ہوتی ہے وہی وقت ہوتا ہے صبر کرنے کا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تکلیف کا احساس کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب تکلیف کا احساس کم ہو جائے یا ختم ہو جائے، اس کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں صبر کرتا ہوں یا صبر کرتی ہوں تو اس حدیث مبارکہ کے مطابق اس کے اس صبر کا اعتبار نہیں۔ لہذا علماء کرام نے اس کی تشریح میں یہ فرمایا ہے کہ جس وقت تکلیف پہنچے اسی وقت صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات کے مقدر کیے ہوئے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بندے کو بیماری و آزاری میں بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے، جیسے بخار ہو یا کوئی بھی بیماری ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سائب رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے بھائی کیا بات ہے، کب کپا رہی ہو؟ وہ عرض کرنے لگی کہ بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو، کیونکہ یہ بنی آدم کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ایک رات کے بخار سے مومن کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار سے واقع ہونے والی موت شہادت ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اگر سر میں درد ہے تو اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی دوا نہ کرے، علاج نہ کرے، ضرور علاج کرے، لیکن یہ بھی یقین رکھے کہ علاج اور دوا میں جو شفا کی طاقت ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوگی تو جتنی بھی دوا کر لے شفا نہیں ہوگی، اور اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے، لیکن اسباب کے طور پر علاج کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے سر میں اللہ کی راہ میں درد ہوا اور اس نے اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
اسی طرح مرگی کے مرض کے بارے میں بھی احادیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اس میں مبتلا ہے اور اس مرض کا شکار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی، اس مرض کو بھی مومن کے درجات کی بلندی کا اور اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیا کرتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بھی مرگی کے مرض کی وجہ سے گر جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس مرض کی وجہ سے گناہوں سے پاک کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر تکلیف میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے اس تکلیف میں، تمام تکالیف میں اللہ سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ میں جس کو روایت کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسافر آدمی جب بیمار ہو جائے اور اپنے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے دیکھنے لگے، کوئی بھی اس کو جان پہچان کا آدمی نظر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماروں کی عیادت کیا کرو اور ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کیا کرو، کیونکہ مریض کی دعا مقبول ہے اور اس کا گناہ معاف ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیمار کی دعا رد نہیں کی جاتی حتیٰ کہ وہ تندرست ہو جائے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی ایمان والے کو بیماری لاحق ہے تو اس کو خصوصیت کے ساتھ میں اپنی بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف بہت اہتمام سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کی، عفو درگزر کی، اور اس حالت میں اللہ سے راضی بھی رہنا چاہیے اور اللہ سے شفا کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ ایک اور روایت میں جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق اللہ رب العزت نے جہاں بیماری کو پیدا کیا وہاں دوا کو بھی پیدا کیا، بس تم علاج کیا کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ علاج کرنا بھی ضروری ہے۔ علاج نہ کر کے توکل کرنا اور دعا کرنا یہ توکل کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے بھی خلاف ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسامہ ابن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو بیمار ہونے پر علاج کیا کرو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو، سوائے ایک بیماری کے، اور وہ ہے بڑھاپا۔ بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت مانگتے رہو، کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر تم میں سے کسی شخص کو کوئی نعمت نہیں ملی۔ یعنی یقین کے بعد عافیت یعنی سلامتی ہی سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عباس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عافیت کی بکثرت دعا مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ کنز العمال کی روایت ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی آدمی اپنے بھائی پر مصیبت و بلا دیکھے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، یعنی الحمدللہ دل ہی میں کہے، اور اس کو سنائے نہیں کہ اس سے اس کو دکھ پہنچے گا۔ الحمدللہ اس نیت سے کہے دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف اور اس بیماری سے اس کو عافیت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور چونکہ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت کی نعمت سے مشرف فرمایا، اس لیے اس کا اپنے دل میں الحمدللہ کہنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جسم کے اس درد کی شکایت کی جو اسلام لانے کے وقت سے محسوس کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تمہارے جسم میں درد ہو رہا ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا۔ جسم کے اس حصے کے درد میں جہاں پر کہ تکلیف کا احساس ہو رہا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت پیر و مرشد حضرت قبلہ ابو میاں رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلے نقشبندیہ کے ایک خاص معمول کا ورد بتایا، جو کہ کوئی اگر زہریلا جانور کسی کو کاٹ لے اور اس کا زہر کا اثر کی وجہ سے اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہو، تو اس کا طریقہ یہ بتلایا کہ کسی تختی پر، اگر تختی نہ ہو تو ہاتھ کے اوپر ابجد اس طریقے سے لکھیں، اور جس جگہ ابجد کا الف لکھا ہے اس جگہ انگلی رکھے اور پوری طاقت سے انگلی کو دبائے زور سے، اور اس سے قبل جس شخص کو تکلیف ہے
اس سے کہے کہ جہاں پر درد ہو رہا ہے اس جگہ کو زور سے پکڑ لو، اور جب وہ اس کو پکڑ لے اور اس جگہ کو دبا دے تو پھر ابجد لکھے، اور ابجد لکھنے کے بعد الف کے اوپر پوری طاقت سے انگلی دبا کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں پھر انگلی کو چھوڑ دیں، پھر دریافت کریں کہ درد ختم ہو گیا یا باقی ہے۔ وہ اپنی تکلیف کے بارے میں بتائے گا کہ کم ہو گیا، اگر ختم نہیں ہوا ہے اور کم بھی ہو گیا ہے تو پھر دوبارہ اس کو یہ ہدایت کرے کہ وہ اپنی تکلیف کی جگہ کو پکڑ لے۔ مثال کے طور پر ہاتھ میں درد ہے تو اس جگہ کو زور سے دبا لے، یا جس جگہ کسی جانور نے کاٹا ہے، بچھو وغیرہ نے یا سانپ نے، تو علاج بھی کروائے، لیکن یہ بھی ایک عمل ہے، اور اللہ کے کلام میں یقیناً اثر ہوتا ہے، اور ہمارے اکابرین کے قلوب میں اللہ تعالیٰ نے جو القاء فرمایا ہے، اور یہ سلسلے کے اکابرین کے سینوں سے ہوتا ہوا پہنچا ہے، اور یہ اکابرین کی کتابوں کے اندر بھی ملتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو یہ ہدایت دی جائے کہ وہ دوبارہ اپنی درد کی جگہ کو دوبارہ زور سے پکڑ لے، پھر اس کے بعد میں دوسری مرتبہ ابجد لکھے۔ ابجد لکھنے کے بعد میں اب بے کے اوپر پوری طاقت سے انگلی لگائے اور اس پر زور سے دبائے اس کو، بے کو اپنی کلمے کی انگلی سے، اور اس کے بعد میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس کے بعد میں پھر انگلی ہٹا لی جائے، اور پھر اس سے دریافت کیا جائے درد ختم ہوا یا نہیں یا کم ہوا۔ اگر وہ کہے کہ درد ختم ہو گیا تو پھر اس عمل کو پھر جو ہے وہ مطلب یہ عمل پورا ہو گیا، اس کے بعد آگے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ کم ہو گیا یا درد کچھ کبھی کبھی آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، درد اپنی جگہ بھی بدل دیتا ہے، تو اس سے یہ کہا جائے کہ درد کی جگہ کو دوبارہ تیسری مرتبہ پھر وہ اچھی طرح سے پکڑ لے اور دبائے، پھر تیسری مرتبہ ابجد لکھے، اب جیم کے اوپر اپنی انگلی کلمے کی رکھے زور سے، اور پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کے پڑھے۔ اس طریقے سے حضرت فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ تک نہیں پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو ختم فرما دے گا۔ ابجد لکھے، اگر دال پر پھر 4 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر حوض لکھے، ہے کے اوپر 5 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر واو کے اوپر اگر ضرورت پڑے تو پھر 6 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر زے کے اوپر انگلی ابجد حوض لکھے، پھر پورا پھر زے کے اوپر انگلی رکھے، اور اس طریقے سے 7 مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ تک وہ نہیں پہنچ پائے گا کہ اس کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں اس حدیث مبارکہ میں بھی یہ عمل بتلایا گیا، اور اس عمل کو بھی کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے سلسلے میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تمہارے جسم میں درد ہو رہا ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ کہو، اور 7 مرتبہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور فرما دے گا۔ اور 7 مرتبہ یہ دعا آپ نے تلقین فرمائی، وہ یہ ہے: اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ میں نے اس کو 2 مرتبہ پڑھا ہے، اور اس لیے کہ آپ اچھی طرح سن لیں، میں 1 مرتبہ اور پڑھ دیتا ہوں: اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اس حدیث مبارکہ کو میں پھر دوبارہ تیسری مرتبہ آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں، تاکہ یہ معمول آپ کے ذہن نشین ہو جائے، اور اس کو لکھ بھی لیں کہ اس موقع پر جب کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جسم کے اس درد کی شکایت کی
جو کہ اسلام لانے کے وقت سے وہ محسوس کر رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تمہارے جسم میں درد ہو رہا ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ آپ کے علم کے لیے اس کا ترجمہ بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ معنی بھی آپ کے ذہن میں رہیں۔ دعا تو عربی ہی میں یاد کرنی ہے اور آپ کو اس کو پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے ہو رہی ہے اور جس سے میں ڈر رہا ہوں۔ ایمان کی حلاوت کا ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے جب انسان اللہ کی ذات سے محبت رکھے، اللہ کی ذات پر یقین رکھے، تو اس کو تکلیف میں بھی خاص حلاوت محسوس ہوتی ہے اور اس کی زبان پر کوئی شکوہ بھی نہیں آتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس کو لوگوں سے ایذا نہ پہنچے، اور بندہ حلاوت ایمان کا ذائقہ اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ چاروں طرف سے اس پر بلائیں نازل نہ ہوں۔ انسان ضعیف البنیان جو دنیا کی چند روزہ ہلکی مصیبت اور تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، آخرت کی دائمی اور سخت مصیبت کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصیبت کی گھڑیاں معصیت کی گھڑیوں کا کفارہ ہو جایا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے وہ اس کے لیے اس حالت سے بہتر ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، کیونکہ ناپسندیدہ اور مبغوض حالات اس کو دعا پر آمادہ کرتے ہیں اور حسب مرضی کا کام ہو جانا اس کو غفلت میں ڈال دیا کرتا ہے۔ یعنی جب انسان کسی ابتلا و آزمائش میں ہوتا ہے اور کسی تکلیف سے گزرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، استدعا کرتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ لیکن جب وہ عافیت کی زندگی گزار رہا ہو تو اس کی یہ کیفیت نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ غفلت میں چلا جایا کرتا ہے اور اس کا آرام اور آسائش میں ہونا اور اس کا عافیت میں ہونا اس کی غفلت کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب پر اور پوری امت مسلمہ پر اپنا فضل خصوصی فرمائے اور اپنے کرم سے نوازے، تکلیف میں اللہ اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنے ذات سے وابستہ رکھے، اور عافیت میں اللہ غفلت سے بچا لے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بلا و مصیبت سے دنیا میں کوئی محفوظ رہتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان اس کا سب سے زیادہ مستحق تھا، مگر ان پر 80 برس تک مصائب و آفات کا سلسلہ رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے عرض کیا کہ اے حضرت اب تو بہت تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ تو بیوی سے فرمایا کہ یہ بتلاؤ
کہ ہم راحت و آرام میں کتنی مدت رہے؟ فرمایا 80 سال۔ فرمایا 80 سال تو کم از کم کلفت برداشت کر لیں، پھر حق تعالیٰ سے عرض کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا مقام صبر تھا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تو اے اللہ صبر کی اعلیٰ ترین مثال تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی نعمت حضرت ایوب علیہ السلام کو حاصل ہوئی تھی۔ جب انبیاء کرام علیہم السلام کے صبر کا ذکر ہوگا تو انشاءاللہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر پر بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے کہ وہ کس بیماری سے گزرے اور کس طریقے سے قرآن کریم نے ان کی صحت کا ذکر کیا اور اللہ نے اپنے فضل سے ان کی شفا کے لیے کیا نسخہ تجویز کیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 80 سال تو کم از کم کلفت برداشت کر لیں، پھر حق تعالیٰ سے عرض کریں گے، ورنہ یہ کیا کہ جس حق تعالیٰ کی نعمتیں 80 سال کھائیں، 4 دن کے لیے اگر وہ آزمائے تو اس سے گھبرا جائیں اور اس کی آزمائش کا تحمل نہ کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں 4 سطریں مسلسل دیکھی ہیں۔ پہلی سطر کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتا ہے اور پھر بھی یہ گمان رکھے کہ اس کی بخشش نہیں ہوئی ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ مذاق کرنے والوں میں سے ہیں۔ دوسری سطر کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے اوپر آنے والی مصیبت کی شکایت کرتا ہے وہ اپنے رب کا شکوہ کرتا ہے۔ اور تیسری سطر کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص کسی شے کے فوت ہونے پر غم کھاتا ہے وہ اپنے رب کی تقدیر پر خفا ہوتا ہے۔ چوتھی سطر میں ہے کہ جو شخص کسی غنی کے سامنے تواضع دکھاتا ہے تو اس کے دین کے 2/3 حصے جاتے رہتے ہیں، یعنی اس کا یقین ناقص ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت کی طرف ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو خوشی اور غم اور ہر حالت میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ ہر تکلیف پر صبر کرے اور یہ سمجھے کہ دنیا کی تکلیف جو مجھ پر آئی ہے آخرت کی تکلیف سے بہت کم ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی تکلیف کے عوض دور فرمائے گا اس پر اللہ کا شکر کرے۔ صبر دشوار ہو تو کفار کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صبر پیش نظر رکھیں۔ یہی تلقین ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر صبر کرنا تم پر شاخ گزر رہا ہو تو میرے صبر کو یاد کر لیا کرو۔ یہی مفہوم ہے اس حدیث مبارکہ کا۔ اللہ رب العزت ہم کو حضور پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حواریین میں سے کسی کی کتاب میں یہ لکھا دیکھا ہے، اے انسان اگر تجھ پر بڑی بڑی مصیبتیں ہوں خوش ہو جا کہ یہ انبیاء و صالحین کا راستہ ہے جس پر تجھے چلا دیا گیا ہے۔ اگر تجھے نعمتیں مل جائیں تو رونے کا موقع ہے،
کیونکہ تجھے ان کے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اللہ ہم سب کو اور ہمارے تمام ساتھیوں کو اور سلسلے کے مخلصین کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صابرین میں شامل فرما لے اور صبر کے اعلیٰ مراتب سے مشرف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، اپنے سلسلے کے ساتھیوں میں چند حضرات کا انتقال ہوا اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر حاجی ممتاز صاحب قریشی مرحوم بہت قریبی تعلق رکھتے تھے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا 23 ستمبر 2020 بروز بدھ مطابق 6 صفر 1442 ہجری۔ وہ مرحومہ والدہ تھیں ڈاکٹر محمد ادریس صاحب قریشی کی، اور وہ کافی عرصے سے علیل تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے پسماندگان میں 3 صاحبزادے ڈاکٹر محمد ادریس صاحب قریشی اور محمد اویس صاحب قریشی اور تحسین صاحب قریشی، اور 2 صاحبزادیاں ہیں ان کی۔ اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ڈاکٹر حاجی ممتاز صاحب مرحوم کے بڑے صاحبزادے جن کا بھی میں نے اوپر ذکر کیا، جن کی والدہ کا انتقال ہوا 23 تاریخ کو بدھ کے دن، ڈاکٹر محمد ادریس صاحب قریشی کی اہلیہ کا انتقال 1 ستمبر کو ہوا سن 2020 بروز پیر، اور وہ بھی کافی عرصے سے علیل تھیں۔ اسلامی تاریخ تھی 13 محرم الحرام 1442 ہجری۔ ان کے پسماندگان میں ایک تو ڈاکٹر محمد ادریس صاحب جو ان کے شوہر ہیں وہ، اور 2 صاحبزادگان اور 2 صاحبزادیاں ہیں۔ یہ ڈاکٹر محمد ادریس صاحب کی اہلیہ کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے، اور جملہ پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے مخلصین اور محبین میں جناب رشید احمد صاحب قریشی اور جناب محمد رفیق قریشی صاحب کے بہنوئی جناب محمد مسلم حاجی یاسین خلیفہ مرحوم کا انتقال ہوا 1 ستمبر کو 2020 میں، اور یہ بھی پیر کا دن تھا، اور محرم الحرام کی 13 تاریخ تھی، اور 1442 ہجری۔ ان کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ اور 5 صاحبزادگان ہیں اور 2 بہنیں ہیں۔ اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بہت بہت بلند فرمائے۔ دعا فرمانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذی الجلال والإکرام. یا الہی اس کو ہمارے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے میں قبول فرما. یا الہی اس کا ثواب ان مرحومین کو جن کا ابھی ذکر کیا گیا، جن کے ناموں کا، اے اللہ ان تمام مرحومین کو اے اللہ اس کا ثواب پہنچا دیں. اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. ان پر اپنا فضل خصوصی فرما، کرم فرما، رحم فرما. اے اللہ قدم قدم پر ان کی نصرت فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما، کروڑ کروڑ چین نصیب فرما. ان کی قبور پر قیامت تک اپنے انوار و برکات کی بارش فرما. اے اللہ ان کی قبر کو روشن اور منور فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ان کی قبور کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیں. میدان حشر میں باری تعالیٰ قیامت کے دن داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما. اے اللہ میدان حشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھنا. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما. حوض کوثر پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما اور آپ کے دست مبارک سے سیراب فرما دیں. اے اللہ ان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے عمدن خطاً ظاہر و باطن تمام گناہوں کو معاف فرما. ان تمام گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں سے تبدیل فرما دیں. اے اللہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دیں. اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت نصیب فرما. اے اللہ اپنا قرب عتم عطا فرما، اپنے دیدار نصیب فرما، اپنی مکمل رضا اور خوشنودی عطا فرما. اے اللہ تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.